بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، گزشتہ درس میں ہم نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کے متعلق تفصیل سے سنا، اور کچھ وبالآخرۃ هم یوقنون یعنی آخرت کے متعلق۔ آج کے درس میں ہم وبالآخرۃ هم یوقنون کے متعلق مزید تفصیل سنیں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین کرام، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کے تین اہم جز ہیں: توحید، رسالت اور موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہاں ان تینوں چیزوں کو بتا دیا ہے، اور ساتھ ہی نماز اور زکوٰۃ کا بھی ذکر فرما دیا، کیونکہ ایمان قلبی کے بعد دوسرا درجہ نماز کا ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ ایک فریضہ بدنیہ ہے یعنی اس کا تعلق بدن سے ہے، اور دوسرا فریضہ مالیہ ہے یعنی اس کا تعلق مالی عبادات سے ہے۔ متقین آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا تذکرہ اور استحضار متقین کا خاص شعار ہے، خاص علامت ہے ان لوگوں کی جو متقین ہوتے ہیں، برخلاف کافروں کے کہ وہ ہر وقت دنیا ہی کی فکر میں رہتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ آخرت سے قیامت کا دن مراد ہے، چونکہ وہ دن دنیا کے بعد آئے گا، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کیا مراد ہے آخرت سے؟ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ آخرت بھی غیب یعنی اندیکھی چیزوں میں شامل ہے، جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، ایمان بالغیب، اس میں آخرت بھی شامل ہے۔ جو آدمی غیب پر ایمان رکھتے ہو یقیناً آخرت کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کو مستقلاً قرآن کریم میں الگ ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جو ایمان بالغیب میں آخرت ہے اور پھر اس کو آخرت کو الگ سے بیان کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے اور انسانی زندگی میں جس تبدیلی کا داعی ہے، اس کے لیے آخرت پر یقین بے حد ضروری ہے۔ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ماننا یقیناً ہدایت کی بنیاد ہے، لیکن جب تک آخرت کی فکر دل و دماغ میں راسخ نہیں ہوتی، اس وقت تک اللہ کی ذات و صفات کا صحیح استحضار اور قرآن کریم سے صحیح استفادہ اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح وابستگی پیدا نہیں ہوتی۔ معزز سامعین کرام، آخرت سے متعلق چند عقائد اور حقائق سماعت فرمائیں۔ آخرت کا معنی تو ہے دوسری زندگی جو قیامت کے بعد جن و انس کو ملے گی، لیکن اس کا اطلاق چند عقائد اور حقائق پر ہے۔ ان میں سے ہر ایک پر یقین آخرت کے یقین کو مکمل کرتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں میں یہ تصور پیدا کرتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے غیر ذمہ دار نہیں بنایا۔ وہ کوئی خودکاشتہ پودا نہیں ہے جو یوں ہی ملدل کے ختم ہو جائے، اور نہ وہ شتر بے مہار ہے جو جدھر منہ اٹھائے چلتا پھرے، بلکہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کا اسے پابند بنایا گیا ہے۔ قیامت کے دن جسے آخرت کہا گیا ہے، اس سے اس مقصد کے حوالے سے باس پرس ہوگی۔ مختصر یہ کہ باس پرس کا یقین رکھنا اور اس کے لیے ایک دن کے آنے کا یقین رکھنا یہ آخرت کا پہلا تصور ہے۔
دوسری بات یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام اور دنیا کی یہ زندگی دائمی اور ابدی نہیں ہے. ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ پورا کارخانہ تباہ ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ہر طرف تباہی اور موت کی حکومت ہوگی. تیسری بات یہ کہ جس طرح دنیا کو موت کا شکار ہونا ہے اور اس زندگی کو ہمیشہ باقی نہیں رہنا، اسی طرح یہ تباہی اور بربادی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. اس دنیا کے خاتمے کے ایک عرصے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں تمام نوع انسانی کو جو ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، اور پھر انہیں میدان حشر میں جمع کیا جائے گا جہاں سب کے اعمال کا حساب ہوگا اور ہر ایک کو اس کی کہ پورا بدلہ ملے گا. چوتھی بات یہ کہ جو لوگ اللہ کے فیصلے کے نتیجے میں نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو لوگ اپنی بدعمالیوں کے باعث بد ثابت ہوں گے وہ جہنم کی نظر کر دیے جائیں گے. پانچویں بات یہ کہ قیامت کے دن کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ایمان اور عمل پر ہوگا. جس نے زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاری ہوگی وہ کامیاب ٹھہرے گا، کیونکہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار موجودہ زندگی کی خوشحالی یا بدحالی پر نہیں ہے. حقیقی کامیابی وہ ہے جو آخرت میں جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. دنیا میں اگر کسی نے کبھی خوشی نہیں دیکھی اور ساری زندگی دکھوں میں گزاری، لیکن اس کی پوری زندگی پر ایمان و عمل کی حکمرانی رہی اور اس نے ہمیشہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو اس کی دنیا کی محرومیاں آخرت میں اس کے لیے توشہ ثابت ہوں گی. لیکن جس نے دنیا میں عیش و عشرت میں زندگی گزاری، اس کا یہ عیش و عشرت قیامت میں اس کے لیے حسرت کا سامان بن جائے گا. یہ چند حقائق ہیں، یہ چند عقائد ہیں جن پر یقین رکھنے کو ایمان بالآخرت کہتے ہیں. معزز سامعین اکرام، قرآن کریم میں آخرت پر ایمان لانے کے لیے لفظ یقین کا استعمال کیا گیا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. مومنین متقین آخرت پر یقین رکھتے. یقین بہرحال انسانی شعور اور انسانی احساسات کی سب سے اعلیٰ منزل ہے. اس کے بعد عمل، ایثار اور شہادت کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. تو آخرت پر ایمان لانے کو اسی یقین کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، کیونکہ آخرت کا عقیدہ ہی فرد اور قوم دونوں کی زندگیوں میں انقلاب کا سبب بنتا ہے. جس آدمی کو یقین آ جائے کہ مجھے اپنے ایک ایک عمل اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ کو حساب دینا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، ایسا شخص کبھی گناہ کے قریب نہیں جا سکتا. تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت مضبوط عقیدہ ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ آخرت کا استحضار کرنا ہے. مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھے حساب و کتاب دینا ہے، مجھے حوض کوثر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرنا ہے، اللہ کے رسول کو مجھے چہرہ دکھانا ہے. یہ جب استحضار ہوگا تو ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں ایمان بالغیب اور جتنے بھی ایمانیات سے متعلق چیزیں ہیں، اور اس سورہ بقرہ میں جو مالی عبادت، بدنی عبادت کا تذکرہ ہوا ہے، ایمان بالغیب ہے، اقامت صلاۃ ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اور ما قبل کی کتابوں پر ایمان لانا، قرآن کریم پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا. ان تمام چیزوں پر اللہ ہمیں مکمل ایمان نصیب فرمائے، آخرت کا مکمل استحضار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.